یہودیوں نے بھی سوال کیے، عیسائیوں نے بھی سوال کیے۔ یہودیوں میں سے بھی بہت بڑے بڑے جو راس الجالوت تھے اور جو جاسلیق تھے، اپنی اپنی قوم کے یہ مناسب کے نام ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے میرے مولا سے سوال کیے۔ اور یہودیوں کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایسے میں عیسائیوں نے بھی سوال کیا، یہودیوں نے بھی سوال کیا۔ علی نے کہا مجھ سے سوال کرو۔ اب عجیب و غریب سوالات میرے مولا سے کیے گئے، اور میں تیزی سے گزر رہا ہوں کہ اپنے وقت میں کامل ہو جائے بات، کہ علی سے پوچھا گیا، یہودی کھڑا ہو گیا، ایک سوال کرنا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا سوال یہ ہے کہ میں آپ الوہیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کی خالقیت کے بارے میں بہت گفتگو کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا؟ اب آپ بتائیے کون ہو جو اس کا جواب دے، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا؟ دوسرا سوال اس نے کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ پھر تیسرا سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ پھر چوتھا سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے؟ پھر پانچواں سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری پر ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری چلتی رہتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری منہ ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس کا نہ کوئی خاندان نہ قبیلہ؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں علی سے سوالات ہو رہے ہیں، علی سے مسلسل سوال ہو رہے ہیں۔ میں تو آپ کو مسلسل سوال عرض کر رہا ہوں، لیکن علی فوراً جواب دے رہے تھے، اور ابھی میں آپ کو جواب آپ کے حوالے کروں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو روح تو رکھتی ہے، جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے؟ یہ بتائیے وہ کون سی اشیاء ہیں جو زمین پر چلی بھی پھری بھی لیکن کسی ماں کے رحم سے پیدا نہیں ہوئی، کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئی؟ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کے گھومتی رہی؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں 100 سال تک انسان چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ اور کیا اس کی مثال کوئی دنیا میں ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو کھائیں گے بھی پئیں گے بھی لیکن بول و براز نہیں کریں گے، نجاست نہیں ہوگی؟ یہ بتائیے یہ ناقوس کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ بتائیے یہ جو آسمانوں کے تالے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں؟ پہنچے آپ تک سوال؟ تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے، پہنچ گئے آپ تک سوال؟ علی جواب دے رہے تھے، کہا تو نے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا، تو سن وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا علم ہے، وہ اس کا ذاتی علم ہے، اسے اللہ نے خلق نہیں کیا۔ جب بات پہنچ رہی تو میرا ساتھ دینا، میرا ساتھ نہیں، علی کو داد دے۔ کہا وہ چیز جسے اللہ نے خلق نہیں کیا وہ قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اس کی ذات سے متعلق ہے، اور وہ اللہ نے خلق نہیں کیا۔ اور اے یہودی تو نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ یہودی بھی تو مشرک ہے نا، اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں۔ علی نے کہا تو نے کہا وہ کیا چیز ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا، تو سن اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے۔ اور تو نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کہا سن اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ دیکھو علی کو داد دینا ہے آخری آدمی تک۔ کہا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ کہا تو نے سوال کیا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کا نہ کوئی خاندان نہ قبیلہ؟ کہا وہ حضرت آدم۔ دیکھیں علی کیسے جواب دے رہے۔ تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے، جو پوری کی پوری آنکھ ہے؟ کہا وہ سورج ہے۔ سلامت رہے، کوئی علی کے علاوہ جواب دے سکتا تھا؟ کہا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے؟ کہا وہ سورج ہے۔ اور سن تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری منہ ہے؟ منہ ہے۔ کہا وہ آگ ہے، ہر چیز کو کھا جاتی ہے، ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ کہا تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو بس چلتی ہی رہتی ہے؟ کہا وہ پانی ہے، رکتا نہیں ہے۔ کہا تو نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پر ہی پر ہے؟ کہا وہ ہوا ہے، اڑتی ہی رہتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی جواب دے رہے ہیں، علی جواب دے رہے ہیں، اور آپ کو فخر ہے علی پر تو بولے جاؤ علی جواب دے رہے ہیں۔ اور تصور کرو کہ تم بھی بیٹھے ہوتے اور علی جواب دے رہے ہوتے تو میں اور تم کتنی داد دے رہے ہوتے علی کو۔ ہم تو کھڑے ہو کے رقص کرنے لگ جاتے، ہم تو علی علی کے نعرے لگانے لگ جاتے، ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ بیٹھے ہوتے۔ اب سوچو سلمان کا کیا عالم ہو رہا ہوگا۔
سوچو ابو ذر کا کیا عالم ہو رہا ہوگا, سوچو قمبر کا کیا عالم ہو رہا ہوگا, ہاں اس وقت جو موجود تھے ان کا کیا عالم ہو رہا ہوگا. ابو ذر تو پہلے چلے گئے تھے, لیکن جو بھی اصحاب, جو بھی چاہنے والے علی کے ساتھ موجود تھے وہ رقص کر رہے ہوں گے, ان کی طبیعت تھرک رہی ہوگی, وہ فخر کر رہے ہوں گے, ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم اس عالم کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی بھی اسلام کو کبھی بھی جس نے پست نہیں ہونے دیا, اسلام کو کبھی بھی جس نے شرمندہ نہیں ہونے دیا. کہا وہ چیز کہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے, وہ پانی ہے جو پر ہی پر ہے, وہ ہوا ہے وہ اڑتی ہی رہتی ہے, جس کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں, وہ آدم ہے. سنو, تو نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے. کون جواب دے اس کا؟ جو سانس تو لیتی ہے لیکن روح نہیں ہے. علی نے کہا میرے ہی نبی کے قلب پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے کہا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَا, مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم. سلامت رہیں آپ. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَا, مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم. کیسے علی جواب دے رہے ہیں؟ آؤ علی سے سوال کرو, اپنی دانش میں کوئی مشکل ترین سوال بھی ہو, منبر پہ مشکل کشا ہی تو بیٹھا ہوا ہے, منبر پہ مشکل کشا ہی تو بیٹھا ہوا ہے. کہا تم نے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک چلتے رہو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کہا سنو, وہ شجر طوبہ ہے جو جنت میں ہے, اور جنت کے ہر قصر میں اس کا سایہ ہوگا. یہودی نے کہا یا علی, اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے کہ درخت ایک اور اتنی وسیع جنت کے جس کی کوئی حد نہیں ہے, حدود نہیں ہے جنت کی. اس دنیا کی کئی دنیایں, اتنی بڑی جنت کا ایک درخت اور جنت کے ہر گھر میں اس کا سایہ. یا علی کوئی اس کی مثال ہے؟ کہا تمہارے سامنے ہی تو ہے, سورج ایک ہوتا ہے, پوری دنیا کے ہر گھر میں اس کی روشنی جا رہی ہے. سلامت رہیں آپ. کہا سورج ایک ہوتا ہے اور جب طلوع کرتا ہے دنیا کے ہر گھر میں اس کی روشنی جا رہی ہوتی ہے. کہا یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کھائیں گے پیئیں گے لیکن نجاست نہیں کریں گے. کہا وہ جنت میں لوگ ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں کھائیں گے بھی پیئیں گی لیکن کوئی نجاست نہیں ہوگی. اس نے کہا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ کہا ہے, 9 مہینے بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے, کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, نجاست نہیں کرتا. توجہ فرما. تو نے سوال کیا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر گھومتی رہی. سن, وہ مچھلی ہے کہ جس نے یونس کو اپنے پیٹ میں اور یونس کو سمندروں کی سیر کراتی رہی, وہ مچھلی ہے. کہا کہ تو نے سوال کیا وہ کون سے ذی نفس ہیں کہ جنہوں نے کھایا بھی پیا بھی لیکن کسی ماں کے شکم سے نہیں پیدا ہوئے. کہا آدم, حوا, عصائے موسیٰ, صالح کی اونٹنی اور اسماعیل کی جگہ جو دمبا آ گیا. کہا یہ کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئے. کہا سن, تو نے سوال کیا آسمانوں کے تالے کیا ہیں, آسمانوں کے قفل کیا ہیں, آسمانوں کے تالے کیا ہیں؟ کہ سن, آسمانوں کے تالے ہیں شرک. علی جواب دے. اس پہ تو آپ کو بھڑک جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ علی ہی تو توحید کا بچانے والا ہے. کہا آسمانوں کے تالے ہیں شرک کرنا, آسمانوں کے تالے. اس لیے کہ اگر کوئی مشرک ہوگا اس کی دعا آسمانوں تک نہیں جا سکتی. علی کا جملہ ہے. کہا جو مشرک ہوگا اس کی دعا آسمانوں تک نہیں جا سکتی. آسمانوں کے تالے ہیں شرک. اور کہا تو نے پوچھا ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں؟ تو سن, ان تالوں کی چابیاں نہ سونے کی ہیں نہ چاندی کی ہیں, ان تالوں کی چابیاں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.